الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں طلاقوں کی 3 قسمیں کہہ لیں، صورتیں کہہ لیں عرض کی تھیں۔ سب سے پہلے طلاق رجعی ہے کہ لفظ طلاق کے ساتھ ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں تو ان طلاقوں کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ عدت کے اندر بھی رجوع کرنے کا اختیار ہے اور عدت کے بعد میاں بیوی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت طلاق بائنہ کی ہے کہ طلاق بائنہ بھی 1 ہو یا 2 ہو تو عدت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت طلاق مغلظہ کی ہے کہ جس کا عام طور پر آج کل رواج ہو گیا ہے۔ عدالتوں میں، کچہریوں میں، گھروں میں، جھگڑوں میں جب بھی بات ہوتی ہے 3 ہی کی بات ہوتی ہے، اس سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے۔ اگر خدا نخواستہ 3 ہو گئیں تو پھر کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب دوبارہ نکاح ہوتا ہے، جیسے طلاق رجعی میں عدت کے بعد نکاح ہوتا ہے، طلاق بائنہ میں عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلا نکاح ہوا ہے۔ پہلے نکاح میں ہم خرافات کا اضافہ کرتے ہیں اور دوسرے نکاح میں سرے سے جو ضروری امور ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ پہلے نکاح میں تو بے تحاشا تماشا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی نکاح ویسا ہی ہے جیسا کہ اب ہم کر رہے ہیں، اور دوسرے میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ اس میں جو ضروری امور ہیں ان کا بھی پاس نہیں رکھا جاتا۔ ان میں بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، بغیر گواہوں کے یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، اور حق مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرے نکاح میں تو خاص طور پر حق مہر کی ادائیگی کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، پہلے میں بھی نہیں ادا کرتے، اس میں بھی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور دوسرے میں تو تصور بھی نہیں۔ حالانکہ جیسے پہلے نکاح میں حق مہر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اب دوسرے نکاح میں بھی حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اور حق مہر کے حوالے سے یا تو اتنا کم رکھتے ہیں کہ اپنی طاقت اور استعداد سے بھی کم ہوتا ہے۔ نکاح کے موقع پر 5,000، 6,000، 7,000، 10,000 اور اس کے متصل بعد رسمیں، وہ دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، اس میں لاکھوں کی بات ہوتی ہے اور دیتے ہیں۔ ایسی ہماری صورتحال خراب ہو گئی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے کہ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جتنا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اسی ایک خرچے کا شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ باقی ہم لاکھوں اڑاتے ہیں، وہ اپنی منمانی اپنی مرضی سے اڑاتے ہیں، اپنی ناک کے لیے اڑاتے ہیں، تو اس میں بڑے کھلے دل سے خرچ کر دیتے ہیں۔ اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر وہی جبر جو زمانہ جاہلیت میں چلتا تھا وہ ہمارے اندر لوٹ آتا ہے، ہم اس کا حق مار دیتے ہیں، اور یا تو اتنا کم ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں دیتے، یا اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں جو اپنی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں دینے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ اگر ایسے موقع پر کبھی نکاح کے موقع پر ان سے کہہ دیں بھئی آپ کی استعداد تو اتنی نہیں ہے، آپ نے حق مہر زیادہ لکھوا رہے ہیں تو اس کو ادا بھی کرنا ہے تو کیسے ادا کریں گے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خیریت سے نظام چلتا رہے تو پھر کون سا حق مہر دینے کی ضرورت ہے، کون سا دینا ہے جی۔ اور اگر خدا نخواستہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو پھر دینا پڑے گا۔ اللہ سے خیر مانگو کہ جھگڑے تک نوبت نہ پہنچے، یہ مطلب ہے کہ کون سا ہم نے دینا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ یہ حق مہر طلاق کا ہے، حالانکہ حق مہر طلاق کا نہیں، حق مہر نکاح کا ہے۔ جو پہلے نکاح ہوا ہے اس کا حق مہر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا دستی کسی سے رقم لی ہے
وہ دینی ہی پڑے گی. اگر اس دنیا میں دیتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں دیتے تو آخرت میں دینی پڑے گی. اس سے نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. تو جہاں ہمارا جبر چلتا ہے وہ چلانے سے اب بھی ہم گریز نہیں کرتے. تو بہرحال یہ بھی ایک ضمن میں بات تھی تو میں نے عرض کر دی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. ان ارادو اصلاح، بشرطے کہ ان کا ارادہ خیر خواہی کا ہو، حالات کو سنوارنے کا ہو، محض پریشان کرنا مقصود نہ ہو. تو شوہروں کو یہ اختیار دیا ہے. اور یہاں پر طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع کا ذکر ہے، بس کہ رجوع کر سکتے ہیں عدت کے اندر. طلاق رجعی میں جیسے طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دیا ہے، اسی طرح رجوع کا اختیار بھی شوہر کو دیا ہے. عام طور پر اس حکم پر زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ عورت کو بھی برابری کے حق ملنے چاہیے، عورت کو بھی طلاق کا حق ملنا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آگے آ بھی رہا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے. اور دوسری جگہ پر موجود ہے الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مردوں کو اللہ نے حکمران بنایا ہے اور اختیارات اس کو سونپے ہیں، لیکن عورتوں کو مردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا. بلکہ میں نے عرض کیا کہ ہر معاملے میں شریعت درمیانہ راستہ اختیار کرتی ہے. افراط و تفریط شریعت میں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے معاملات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیب بہتر کی ہے کہ طلاق دینے کا اختیار مردوں کو ہے اور عورتوں کو مطالبہ طلاق کا اختیار ہے. اور یہ بتا دیا کہ بغیر کسی سخت مجبوری کے مطالبہ کریں تو جنت حرام ہے، لیکن اگر مجبوری بن جائے تو طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں. اگر مطالبے پر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ حکم کا راستہ موجود ہے کہ ایک فرد مرد کے خاندان کا ہو اور ایک فرد عورت کے خاندان کا ہو. عورت اپنا موقف اپنے خاندان میں رکھ سکتی ہے. دونوں طرف سے ایک ایک سمجھدار اور دانا آدمی دونوں کے معاملات کا جائزہ لیں. اگر وہ یہ سمجھیں، اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان کا نباہ ممکن نہیں ہے، تو وہ شوہر پر دباؤ ڈالیں کہ اس کو طلاق دو. اگر اچھے طریقے سے بسا نہیں سکتے تو طلاق دو، فارغ کرو. اگر اس پر بھی وہ بات نہیں مانتا تو تیسرا راستہ عدالت کا موجود ہے. عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. چنانچہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے اور حد سے زیادہ چل رہا ہے. اس حد تک بھی شریعت نہیں کہتی جس حد تک پہنچ گئے ہیں. تھوڑا سا معاملہ ہوا نہیں اور خواتین عدالت پہنچی نہیں تو اس کی بھی گنجائش نہیں. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ مرد کو حکمران تو بنایا ہے، لیکن عورت کو مرد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے راستے متبادل رکھے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو بہتر سمجھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی مردوں کے ذمہ ویسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں. بالمعروف، ان کی ادائیگی معروف طریقے سے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کے حقوق ہیں، نہیں، مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے منہ پر نہ مارو، ان کو گالی نہ دو. اور ایک بات بطور خاص ارشاد فرمائی کہ ان سے روٹھ کر ناراض ہو کر ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، کسی اور جگہ نہ بھیجو. ہمارے ہاں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق کے حوالے سے سب سے پہلے زبان پہ آنے والی گالی طلاق ہے، اور وہ بھی 3. اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ کہ چل نکل میرے گھر سے، چل نکل میرے گھر سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح اور صریح الفاظ میں فرمایا کہ کسی بھی وجہ سے ناراض ہو کر روٹھ کر اس کو گھر سے نکلنے کا کہنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے. تھوڑی بہت رنجش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی پورے حقوق عطا فرمائے ہیں. چنانچہ
آج کل جیسے طلاق کے اندر میں نے ذکر کیا، اسی طرح نکاح کے اندر بھی نہ تو والدین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت پر جبر کر کے جہاں چاہیں اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر دیں، شریعت والدین کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی عورت کو، لڑکی کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کو خاک میں ملا کر جہاں چاہے رسوا ہوتی پھرے۔ دونوں راستے شریعت منع کرتی ہے، اعتدال کا راستہ۔ چنانچہ حضرت خنسہ بنت خزام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح کر دیا ان کے والد حضرت خزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت خنسہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جہاں میرے والد میرا نکاح کر رہے ہیں، کر دیا ہے، میں وہاں نکاح پہ راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ نے نکاح کر دیا ہے بیٹی کا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو وہاں آپ کی بیٹی راضی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ نکاح نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت اس نکاح کو کالعدم قرار دے دیا۔ یعنی بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کا لحاظ اور پاس بھی ضروری ہے، لیکن والدین کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ نہ تو بچی والدین کو نظر انداز کر سکتی ہے، نہ والدین بچی کی رضا کے بغیر جبراً کسی جگہ اس کا نکاح کریں، بلکہ دونوں فریق رضامندی کے ساتھ مصالحت سے اس معاملے کو نبھائیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، راستہ ہے۔ تو شریعت عورتوں کو حقوق دیتی ہے اور بھرپور حقوق دیتی ہے۔ بس آج کی آزادی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس آزادی کی بات کرتے ہیں اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ نے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ 360 بتوں کی اور بے شمار معبودوں کی بندگیوں سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں داخل کی ہے۔ اور آج کا جو زور چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کی بندگی سے آزاد ہو کر نفس و شیطان کی بندگی میں آ جائیں۔ تو آج کی آزادی کا مفہوم یہ ہے، اس وقت کی آزادی کا مفہوم وہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔